یہ جو اسماء تھے، ہاں علم آدم الاسماء، اس کے متعلق حضرت مسیح رابع رحمۃ اللہ نے ایک نوٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں اسماء سے کئی باتیں مراد دی جا سکتی ہیں. مثلا نمبر 1 حقائق الاشیاء، کہتے ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب سر الخلافہ میں بتایا ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں، ان کے صفات، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا. پھر دوسرے معنی اس کے ضرور نہیں ہے، اسی سامنے منہاج الرحمان میں یہ بھی کیا ہے کہ عربی زبان کے نام جو ہیں یہ سکھائے. پھر تیسرے معنی فرماتے ہیں کہ وہ صفات جو فرشتوں میں نہیں تھی وہ سکھائیں. چوتھے معنی فرماتے ہیں ان انبیاء کے اسماء جو آدم کی پشت سے پیدا ہونے تھے، ان کا فرشتوں کو کوئی علم نہیں تھا، اور آدم نے جب ان انبیاء کا نام لیا تو وہ مبہوت رہ گئے. انبیاء کی وراثت کے نتیجہ میں بھی جیسے کو دماغ کا مضمون صادق کرتا ہے، یعنی خون بہاتے ہیں تو، مگر اور طریقہ فرشتوں کو یہ تو اندازہ تھا کہ اگر خدا کا کوئی نمائندہ آیا تو زمین میں خون بہے گا، مگر یہ علم نہ تھا کہ اس میں نبیوں کا قصور نہیں ہوگا بلکہ نبیوں کے مخالفوں کا قصور ہوگا. اصل اس میں ابو رضا نے لکھا ہے کہ بعض ایک عیسائی نے یہ اعتراض کیا ہے، ہاں کہتے ہیں ایک عیسائی کا اعتراض ہے کہ یہ تو فرشتوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ان کو تو خدا نے سکھائی نہیں، آدم کو سکھا دی ہے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا اور وہ نہ بتا سکے. تو یہ کہتے ہیں اس فرشتوں کے ساتھ ناانصافی. حضرت فرشتوں مسیح ابو رضا فرماتے ہیں، اور یہ جلد 1 صفحہ 133 پر ہے حقائق القرآن فرقان میں، فرماتے ہیں کہ یہی تو بتانا مقصد تھا فرشتوں کو کہ میں آدم کو کچھ ایسا علم دینے والا ہوں جو تمہیں میں نے نہیں دیا، اور اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو بڑے عظیم الشان لوگ ہوں، یعنی انبیاء. ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگ مخالفت کریں گے اور بڑے بڑے فضول کام کریں گے، لاغو کام کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں بڑے عظیم الشان لوگ ہوں گے، اور وہ گویا فرشتوں سے بڑھ کر ہوں. تو یہ ہی بات تو بتانی تھی، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو وہ بات بتائی اور ان کو نہیں بتائی. تو یہ ناانصافی نہیں